جناب ابراہیم کا واقعہ ہے نا ذہنوں میں. دیکھیں جب جناب سارہ کو لے کے جا رہے تھے تو ساتھ میں جناب سارہ کے بھائی بھی تھے، دونوں نبی تھے. جناب ابراہیم لیڈنگ نبی تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام. حضرت لوط ساتھ تھے جناب سارہ کے بھائی. تو اس وقت وہ کیا کیا تھا، اس نے بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تھا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں برداشت نہیں کروں گا، تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو خشک کر دیا. ہے نا بادشاہ کا واقعہ ذہنوں میں ہے. جناب سارہ کے طرف ہاتھ بڑھایا کہ کون ہے، کہ نہیں ہم اکیلے ہیں. وہاں پہ تقیہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ کنیز بنا کے لے جائے ان کی زوجہ کو. تو اس نے جب دیکھا کہ اس نے سامان کھولا، جناب سارہ کا ہاتھ بڑھاتا تھا، اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا. توبہ کرتا تھا ٹھیک ہو جاتا، پھر ہاتھ بڑھاتا پھر خشک ہو جاتا. توجہ، اب وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں. دیکھیں جس میں جتنی طاقت ہے اللہ اس سے زیادہ امتحان نہیں دیتا. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. جناب ابراہیم بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میرا بچہ مارا جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک اس سے بڑا امتحان لائیں گے. ابراہیم آپ سے امتحان نہیں لے رہے، حسین سے امتحان لیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اے ابراہیم آپ زوجہ کا امتحان نہیں دے سکتے کہ ان کو کنیز بنا کے بازاروں میں لایا جائے. ابراہیم و سجاد یہ امتحان دیں گے. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں. اے ابراہیم آپ جہاں جہاں پہ رک جائیں گے وہاں پہ بعد میں بڑا امتحان دینے والا آئے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ با بسم اللہ فدا معنی ذبح عظیم آمد پھسار. کیا کہنے باپ اور بیٹا کے باپ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، بیٹا ذبح عظیم کا مصداق ہے. تو اللہ نے کتنے امتحان وہاں انبیاء ہیں. جناب ایوب ان کی زوجہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ کو امتحان دینا ہوگا، جناب ایوب صبر ایوب مشہور ہے. جناب ایوب داماد تھے حضرت یوسف کے، نبی یوسف علیہ السلام کے ہیں لوگ. حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد تھے. جہاں جناب ایوب کا صبر انتہا ہوتی ہے نا، جہاں ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. میں آخر زمان کو پیش کر رہا ہوں. تو یہ آخری بعد والے ادوار میں بڑے بڑے امتحان دیے، اس لیے جو 14 کا مقام ہے وہ کسی نبی علیہ السلام کا نہیں، جو رسول خدا اور ان کے 12 اماموں اور ان کی بیٹی کا مقام. جہاں جہاں جناب مریم نے کہا اس سے آگے نہیں جا سکتی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، پروردگارا اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی میں امتحان نہ دیتی. اللہ نے کہا مریم جہاں پہ آپ نے کہا بس، وہاں سے فاطمہ شروع کرے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی. لوگ فالو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی جہاں انبیاء کہہ گئے بس پروردگارہ سے آگے نہیں جا سکتا، اللہ نے کہا اب آ کے دیکھنا محمد اور ان کی آل اس سے بڑے امتحان دیں. اس لیے رسول خدا فرما ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. عزیزان گرامی تو اب رسول خدا اور ان کی آل نے وہ امتحان دیے جہاں پہ انبیاء نے کہا بس. جناب ایوب نے کہا بس اس سے آگے میں امتحان نہیں دوں گا. اللہ نے کہا قیامت تک ایوب آپ کے صبر کو یاد کیا جائے گا، آپ نے بہت امتحان دیے، لیکن جہاں پہ آپ امتحان نہیں دے سکے سجاد آ کے امتحان دے گے. جہاں اے ابراہیم آپ رک گئے، خلیل خدا نے پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ چھری رکھنے سے پہلے. کہا اے ابراہیم حسین بغیر پٹی باندھے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال. اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. صبر کیا جناب اسماعیل نے. شہادت پہ جو صبر کرے وہ اسماعیل، جو شہادت پہ شکر کرے وہ علی اکبر. لوگ میری باتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی بڑے بڑے امتحان کربلا میں نظر آئیں گے، بہت بڑے بڑے. اسی لیے اللہ کا وعدہ ہے جتنا بڑا امتحان اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے رتبہ، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے ثواب. حج یادگار ہے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہم. ایسا ہی ہے 3 ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ. جناب ہاجرہ کی سائی تھی، جناب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ. ہے نا کون بھئی آیتیں ذہن میں ہیں؟ جناب ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا، دیواریں چنی. اللہ کہہ رہا قواعد من البیت، بیت اللہ کے گھر کی دیواریں چنی. پروردگارہ قبول فرما. ابراہیم و اسماعیل نے دیواریں بنائی، اللہ نے کہا اس کا طواف واجب ہو جائے گا. جناب حاجرہ صفا مروہ کے درمیان چلی، اللہ نے کہا سائی واجب ہو جائے گی. وہ منی میں گئے تھے قربانی کے لیے، اللہ نے کہا وہاں پہ قربانی واجب ہو جائے گی. لوگ ہیں
یہ ساری آزمائشیں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ علیہ السلام، جتنی بڑی قربانی تھی اتنے لوگ حج پہ. بھائی اس سال بتایا گیا 2.7 ملین، تقریباً 2.7 ملین کہتے ہیں، 2.4 یا 2.3 ملین. So 2.3 million people were in Hajj, but there were more than 22 million people in Karbala. کیوں؟ کیونکہ وہ قربانی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی قربانی کربلا میں ہوئی. اللہ کا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی دو گے اتنی بڑی جزا دوں گا. حج میں کتنا اہتمام ہے، اتنے 5,000 سے زیادہ مکہ میں ہوٹلز ہیں، کربلا میں 500 ہوٹل نہیں. لوگ سڑکوں پہ آ کے رہیں گے. کیوں؟ اے حسین آپ کی قربانی بڑی تھی، اللہ کہے گا میں جزا بھی آپ کو زیادہ دوں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی. اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ دنیا میں بھی دکھاتا پھر آخرت میں بھی دکھاتا ہے. جناب ابراہیم کا جنت میں بڑا مقام. توجہ، روز قیامت جتنے بچے جو دنیا سے مر جاتے ہیں، چاہے مسلمان کے ہوں کافر کے ہوں، بچہ جنت میں جائے گا کیونکہ بچہ بچہ ہے. تمام all the children will end up in paradise even if they belong to a non-Muslim. If they die as children تو کہاں اٹھایا جائے گا؟ They will be resurrected with حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہیں جناب ابراہیم کے ساتھ اٹھا. کیوں؟ دین حنیف پہ ہیں، یہ بچہ دین حنیف پہ گیا تو جناب ابراہیم کے ساتھ مشہور ہوگا. لیکن امام حسین کی قربانی بڑی تھی، اس لیے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بچے جناب ابراہیم کے ساتھ آئیں گے، تمام جوان حسن حسین کے ساتھ آئیں گے. اور پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور حسن حسین کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو جانے کہ رامی بچے جناب ابراہیم کے ساتھ ہوں گے جو کم ہوں گے، جوان سارے حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ. اور کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب رسول خدا نے یہ فرمایا تو ایک بوڑھی خاتون رونے لگی، یا رسول اللہ کیا مطلب میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں بوڑھی ہو گئی؟ کہا نہیں، بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں. جانے کہ رامی تمام جوان امام حسن حسین کے ساتھ جائیں گے اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں، ان کے نانا ان سے بھی بہتر ہیں. اذان گرامی اب سوچئے یہ مقامات صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی. تو اب یہ آیت جس کی میں نے یہ ساری تمہید باندھی تاکہ میں آئندہ پیش کروں تو آپ کو ذہن میں سوال نہ آئے کہ یہ جناب موسیٰ کی آیت ہے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام پہ کیسے آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو جاری کر رہے ہیں. لوگ سنیں گے نا میرا موضوع؟ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 9 بج گئے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا 10 سے 15 منٹ میں بات مکمل کروں گا، پھر چند جملے مصائب کے. تو اب جناب امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہے. کیوں؟ اللہ نے اصول دیا ہے، پرنسپل. اللہ has laid a principle, اللہ has laid foundations. اللہ بنیاد بناتا ہے. تو اس نے قرآن میں بتایا کہ بھئی ہم زمین پہ خلیفہ ہم بنائیں گے، امام ہم بنائیں گے. یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے. کوئی نہ کہے آئندہ امام ہم بنا لیں گے، چلیے خلیفہ ہم سقیفہ میں چلے جاتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے مل کے خلیفہ بنا لیتے ہیں. اللہ کہ خبردار، مجھے نہ بتانا ہم نے بنا لیا تو مان لے. توجہ، توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی. دیکھیں لوگوں نے کیا کیا تھا. یہ جو قرآن کریم میں آیتیں ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے جو کہہ رہے ہیں مشرکین، اللہ کہتا ہے کہ تم ان کو خدا مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارے لیے شفیع ہے، یہ وسیلہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی خود نہ بنانا، جسے میں اپوائنٹ کروں میں بناؤں اسے مانو، خود بنا کے مجھ سے نہ منواؤ. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کئی لوگ بنا کے اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تو مان لے. اللہ کہتا ہے خبردار، میں بناؤں گا تم مانو. اور وسیلہ بھی ہمیں بنانے کی اجازت نہیں ہے. پروردگار آج سے ہم نے وسیلہ بنا لیا ہے، تو اسے مان لے. اللہ کہہ رہا نہیں، وسیلہ میں بناؤں گا تم مانو، امام میں بناؤں گا تم مانو، خلیفہ میں بناؤں گا تم مانو. تو اب اللہ بناتا جائے گا، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانے وہ رضی اللہ ہے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہی مغضوب علیہم ہے. تو جانے کے رامی اب اللہ نے بنایا اصول، یہ شفاعہ ہمیں بنانے کی اجازت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم. میں کسی کو دیکھ رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے، اچھا ایک واقعہ جلدی سے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. فرشتوں نے دیکھا کہ ایک زمین پہ جن ہے، بہت عبادت کرتا ہے، نام ہے عزازیل. وہی بعد میں ابلیس بنا، شیطان بنا. ان کا نام تھا جن کا عزازیل. فرشتوں نے صرف ظاہر دیکھا،
They saw the apparent and they said, we like him. وہ بڑی عبادت کر رہا ہے پروردگارہ، ہم فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں، وہ زمین پہ جنوں کی اتنی عبادت کر رہا ہے، آسمان پہ لے آئے، لے آؤ، تمہاری مرضی ہے. کیونکہ فرشتے ظاہری باتیں دیکھ رہے تھے، اللہ باطن دیکھ رہا تھا. وہ اسے آسمان پہ لے آیا، اس نے کہا مجھے تو اب ترقی مل گئی، میں اور عبادت کروں گا تاکہ اور ترقی ملے. کچھ لوگ پوزیشن کے لیے، مقام کے لیے عبادت کرتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. مقام اور پوزیشن کے لیے عبادت نہ کریں، اللہ کی قربت اللہ عبادت کریں. اب اسے پوزیشن ملی تو اور زیادہ خوش، دوسرا تیسرا چوتھا آسمان پہ چلا گیا. جب امتحان ہوا تو فیل ہو گیا. فرشتوں نے کہا کیا مطلب، اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پہ؟ اللہ نے بتایا تھا نا، جب یہ جو میں نے آدم کا پتلا بنایا ہے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس دن میں اس میں روح پھونک دوں سب اس کے سامنے سجدہ کرنا. پھر اللہ نے بتایا فرشتوں کو تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو اسے سجدہ نہیں کرے گا، اور وہ جو سجدہ نہیں کرے گا اس پہ میں قیامت تک لعنت کروں گا. سارے فرشتے رونے لگ گئے. پروردگارہ تو لعنت کرے گا، یعنی وہ تو جہنم میں چلا جائے گا. تو سب فرشتوں نے کہا پروردگارہ تیری لعنت ہم پہ نہ ہو. ایک ایک فرشتہ اٹھا، اے عزازیل، ابلیس سے کہا میرے لیے دعا کر دے وہ جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ میں نہ ہوں. معصوم فرماتے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگارہ جس پہ تیری لعنت ہو وہ یہ نہ ہو، پروردگارہ جس پہ تیری لعنت ہو وہ یہ نہ ہو. ایک ایک کر کے سب کے لیے، سب فرشتے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر. سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی. اتنا متکبر تھا، اپنے لیے دعا نہیں کی. جس پہ روزے یعنی اللہ کی لعنت ہوئی وہ کون تھا؟ وہ خود تھا. کئی افراد چھپے رہتے ہیں، ان کا امتحان نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کیسے ہیں. جب تک غدیر نہیں ہوا بہت سے لوگ چھپے ہوئے تھے، غدیر کے بعد اندر کا سب باہر آ گیا. محمد والا میں مسلسل ٹریول کرتا رہا ہوں، یقین مانی میری اس وقت طاقت نہیں، حالت نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. جو مطالب پیش کروں آج انشاءاللہ کل اچھی طرح سے، آج رات میں سو لوں گا پھر کل اچھی طرح سے مجلس پڑھ سکوں. تب بے انتہا افراد چھپے رہتے ہیں، ان کا اندر کا پتہ نہیں چلتا. آزمائش اور امتحان نہیں ہوتا تب تک ان کا کچھ نہیں سب لوگوں کو پتہ چلتا. تو اذان گرامی، یہ آیتیں ہمارے لیے سبق ہیں، یہ سب کے سب اس میں درس ہے ہمارے لیے. There are lessons in every verse. When Allah is talking about historical events, Allah is mentioning a lesson for you. جب اللہ تاریخ کا کوئی واقعہ بتاتا ہے تو اللہ اس میں سبق دے رہا ہوتا ہے، اس میں ایک لیسن ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں کے اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے آخر الزمان سے متعلق، یعنی ہم اسے کہتے ہیں یہ وَنُرِيدُ، یہ امام زمانہ سے متعلق ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم انہی کو امام بنائیں گے، انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اب جگہ جگہ قرآن میں آیتیں آئی ہیں جس میں لفظ وارث آیا ہے، وارث. اب امام تو 12 کے 12 امام ہیں، لیکن وارث کون ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں بھی وارث ہوتا ہے وہاں میراث ہوتی. Whenever there is an inheritor, there is inheritance. اب اللہ کہہ رہا ہے زمین کا وارث بنائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری زمین میراث ہے. تو کسی کی اتنی عظمت ہے نا کہ اسے وارث کہا جائے. عزیزان گرامی، زمین میراث ہے، یہ اتنی باعظمت زمین، اس پہ کعبہ بھی ہے، اس پہ حرم ہے، اس پہ مساجد ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی اتنا عظیم ہے کہ یہ ساری میراث ہے وہ اکیلا وارث ہے. خانہ کعبہ کا بھی وارث ہے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کعبے سے بھی افضل ہو تبھی تو وارث بنے گا. اس کا مطلب ہے میں اور آپ ایسے نہیں ہے کہ کعبے کے وارث ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہم سے تو افضل مسجدیں بھی ہیں، حرم بھی ہیں. تو کوئی ایک ایسا ہو جو ساری زمین پہ ہر چیز کا وارث ہو، وہ ان تمام چیزوں سے افضل ہو. پھر وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، اسے معصوم ہونا چاہیے، اسے پاک ہونا چاہیے، اسے باعظمت ہونا چاہیے، اسے رسول خدا جیسا ہونا چاہیے. مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں امام زمانہ رسول خدا جیسے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا تم نے بات کر دی، رسول خدا جیسے ہیں. لیکن اگر وہ خود کہتے ہیں رسول ہم جیسے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
میری باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ کئی لوگ اپنے جیسا رسول خدا کو کہتے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں امام زمانہ جیسے رسول خدا جیسے ہیں تو انہیں اعتراض ہو جاتا ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو قرآن کریم بہت سی آیات ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آیت ہے عبس و تولی، یہ سورہ عبس، سورہ نمبر 80، 30ویں پارے کا سورہ ہے. پڑھوں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی ویذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی. ابھی آیت اس کی زیادہ 40 سے زیادہ آیت ہے، 43 ظاہر ہے، 42 یا 43. عبس و تولی، ہی فرونڈ، ہی میڈ اے فیس، انہوں نے شکل بنائی. شکل بنانا سمجھتے ہیں؟ میں نے کوئی بھی کی بناؤں. عبس و تولی، he frowned and he turned around. انہوں نے شکل بنائی اور منہ پھیر لیا. اس نے شکل بنائی اور منہ پھیر لیا. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، when a blind man came to، جو ایک نابینا ان کے پاس آیا. ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی یذکر فتنفعہ الذکری. تو اب یہاں پہ مسلمان کہتے ہیں زیادہ تر کہ نہیں، یہاں پہ یہ آیت جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ رسول خدا نے ایک شکل سے بنائی. اور کون ہے وہ نابینا؟ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. غریب تھے، نابینا تھے. he was a blind companion, he was a poor person. وہ آئے تو مسلمان کہتے ہیں کہ رسول خدا نے شکل سی بنائی، ان کو دیکھ کے اور منہ پھیر لیا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا سے متعلق نہیں، یہ تیسرے خلیفہ سے متعلق ہے. وہ پیسے والے تھے، پیسے والے نے منہ پھیر لیا غریب کو دیکھ کے. توجہ. اچھا، مسلمان کہتے ہیں رسول خدا سے متعلق ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تیسرے خلیفہ سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، تم تیسرے خلیفہ، یعنی تمہیں ساری برائیاں صرف صحابہ میں نظر آتی ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی تم صحابی سے متعلق قبول نہیں کر رہے، تمہیں شرم نہیں آتی رسول خدا سے متعلق قبول کر رہے. بات پہنچ گئی جانے گرام. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خود نہ سمجھنے کی کوشش کرو، جب امام سمجھائیں تو سمجھو. معصوم فرماتے ہیں کہ نہیں. اب کہتے ہیں کہ کیوں رسول خدا سے متعلق نہیں؟ کیونکہ نمبر 1 رسول خدا معصوم ہے. نمبر 2 اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. اگر یہ قرآن کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور یہ آیت صحیح ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو میں اگر مولانا سید علی رضا رضوی کسی نابینا سے شکل پھیر لوں، کسی کو دھکا دے دوں، تو آپ کہیں کیسے مولانا ہیں؟ کہیں گے یہ نہیں؟ اور نہیں کہیں گے تو کہنا چاہیے یہ نماز پڑھانے کے ذمہ دار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کئی لوگ ایسے مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جس کا اخلاق صحیح نہ ہو. ارے نابینا کو دھکا دے دیا، شکل بنائیے، کیسے مولانا؟ عزیزان گرامی، ایک عام 2 رکعت کا نماز پڑھانے والے کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے، اور جس کے لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ اس جیسا اخلاق کسی کا نہیں. کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی. میری بات واضح ہوئی ہے جانے گرا؟ ایک عام مولانا کا اخلاق ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نابینا سے شکل پھیر لے. تو رسول خدا جو سب سے افضل اخلاق والے ہیں، جن سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک نابینا سے شکل پھیر کے چلے جائیں کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، گندے کپڑوں والا. عزیزان گرامی، یہ رسول خدا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں. تو کوئی ایسا اور آدمی ہوگا نا جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، تو یہ اہل بیت بتائیں گے. تو عزیزان گرامی، یہ اعتراض نہ کریں کہ صحابی میں ایسی بات ہو سکتی، صحابی میں ہو سکتی ہے، رسول خدا میں نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مت کہو حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. تو میں اتنی مثالیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی نہ کہیں یہ آیت ہم خود سمجھ لیں گے جناب موسیٰ کی، حضرت موسیٰ کے متعلق ہے، لیکن اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ وہ زمین کا وارث ہے. موسیٰ تو چلے گئے، اس کا مطلب ہے اس آیت میں اور کی طرف اشارہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. یہاں اشارہ کسی اور، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، یہاں تک ہوتا تب بھی سمجھ میں آ جاتا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہی کو وارث بنائیں گے. اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے جو بھی آئے گا اور زمین کا وارث بنے گا. جو ہم سب کا وارث بنے گا وہ وارث ہی امام زمانہ ہے. کون ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی. توجہ فرما رہے ہیں جانیں گے.
وہ کون ہے جو پوری زمین کا وارث ہے؟ کسے اللہ نے وارث بنایا ہے؟ یہ سب میراث ہے. بس ایک پڑھ دوں حدیث. کتاب کا نام ہے سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی. شیخ عباس قمی کا نام سن رکھا؟ جنہوں نے مفاتیح الجنان تالیف کی ہے، بڑی بڑی کتابیں ان کی، بہت زیادہ کتابیں. منتہی الاعمال ہے، نفس المحموم ہے. ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں، ان کی پتہ نہیں کتنی کتابیں، 32 شاید کتابیں چھپ گئی تھی. اس زمانے میں بڑا مشکل کام تھا 100 سال پہلے. اور اب وہ آیت الخوئی، آیت الخمینی جیسوں کے استاد تھے. قم میں پیدا ہوئے. ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، شیخ محمد عباس قمی. ان کے والد کا نام تھا شیخ محمد رضا قمی. نجف پڑھنے چلے گئے. نجف سے انہیں بہت محبت تھی، عشق تھا. وہیں پہ انہوں نے کتابیں لکھی. اس کے بعد ان کو شیخ عبد الکریم حائری نے، جنہوں نے قم کی بنیاد رکھی تھی، ان کو بلایا کہ آپ قم آ جائیں. پھر وہ قم آ گئے. لیکن انہوں نے قم آنے کے بعد وصیت لکھی، اگر میں قم میں مر جاؤں تو مجھے نجف لے جانا دفنانے کے. آخری عمر میں آئی تھنک 1932 میں نجف گئے زیارت کے لیے، وہیں انتقال ہو گیا اور ان کو حرم امیر المؤمنین میں دفنایا گیا. ان کے استاد محدث نوری کے ساتھ، دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں. صحن میں جو کمرے بنے ہیں نا، انہیں ایک سائڈ پہ کمرے میں دونوں کے نام لکھے ہیں. ایک طرف ان کے استاد، ایک طرف وہ. دونوں بہت بڑے محدث ہیں. شیخ عباسی قمی کو لقب دیا علماء نے خاتم المحدثین کا. جیسے رسول خدا ہیں خاتم النبیین، سارے نبیوں کے آخری سردار، مہر. شیخ عباسی کو کہتے ہیں خاتم المحدثین. تمام بڑے بڑے حدیث کے ایکسپرٹس میں سب سے بڑا ایکسپرٹ آخری شیخ عباس قمی. حدیث کے ایکسپرٹ تھے. لاکھوں احادیث انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. ان کی کتاب حدیث کی سفینۃ البحار. ہمارے کچھ استاد تھے، پڑھوں یہ سارا. ہمارے کچھ استاد تھے قوم مقدس میں. وہ کہتے تھے کہ نجف اشرف میں طلباء گئے آیت اللہ خوئی کے پاس، پھر آیت اللہ خمینی کے پاس، کہ اگر طالب علم مبلغ ایک کتاب صرف لے جا سکتا ہے تبلیغ کے لیے تو کون سی کتاب لے جائے؟ زیادہ کتابیں نہیں لے جا سکتا، سفر میں جا رہا ہے. تو دونوں نے ایک ہی کتاب کا نام لیا، سفینۃ البحار. اس زمانے میں 2 جلدوں میں چھپتی تھی. ابھی تو 8 جلدوں میں چھاپ دی ہے انہوں نے تحقیق کے ساتھ، موٹے لفظ. اور تو 2 جلدوں میں الف سے لے کے الف با کی ترتیب میں الفابیٹیکل آرڈر میں حدیثیں لکھی ہیں. الف یعنی آدم پہ، الف سے انسان، جو حدیثیں ہیں تو اس میں الف با آرڈر میں آپ کو حدیث مل جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ بہار الانوار کا خلاصہ کیا الف با آرڈر میں، الفابیٹیکل آرڈر میں، تاکہ آپ کو حدیث تلاش کرنا آسان ہو. بھئی اس موضوع پہ مجھے مہر، میم پہ چلے جائے. لوگ ہیں دونوں سب سے بڑے زمانے کے اپنے فقی نے کہا کہ یہ ان کی سفینۃ البحار لے جاؤ، ایک کتاب لے کے جانی ہے. تو بہت بڑے محدث. تو شیخ عباس قمی انہوں نے حدیثیں بہت زیادہ لکھی، بہت زیادہ، بہت بڑے محدث. قم میں ملتا ہے کہ خاتون آئی ان کے پاس کہ میرے بچے کے لیے تعویذ لکھ دے، بیمار ہے، ہیرز لکھ دے. انہوں نے کہا پانی لاؤ. پانی میں انگلیاں گھمائیں، کا بچے کو پانی پلا دینا. یعنی میں کہہ رہی ہوں آپ تعویذ لکھ دیا، آپ نے پانی اس میں، وہ پڑھا بھی کچھ نہیں، زبان بند ہے، آپ نے انگلیاں کھول کے کہا میں نے لاکھوں حدیثیں ان انگلیوں سے لکھی ہیں، کیا آل محمد اتنی بھی میری آبرو نہیں رکھیں گے؟ اب آپ سوچیں. تو انہوں نے بہت زیادہ، تو ان کی جو ہے یہ سفینۃ البحار میں حدیث ہے مہر فاطمہ. مہر فاطمہ کہتے ہیں کہ پوچھا چھٹے امام سے، امام جعفر الصادق علیہ السلام، پوچھا کہ مولا آپ کی دادی کا مہر کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی یہ کہتے ہیں 500 درہم. دینار گولڈ کوائن، درہم سلور کوائن کا، صرف 500 سلور کوائنز. 10 درہم کا 1 دینار بنتا تھا. جیسے بھی آپ کے یہاں پہ ہوتے نا اسمال کرنسی ہوتی ہے، 100 پینیز کا $1، 100 پینیز کا 1 پاؤنڈ. اس زمانے ہوتا تھا 10 درہم کا 1 دینار کو 500 درہم. تو آپ نے فرمایا یہ فرشی مہر ہے. ایک ہی شادی ہے نا، 2 مرتبہ ہوئی ہے، فرش پہ بھی عرش پہ بھی. عرشی مہر کیا ہے؟ کہا عرشی مہر، اللہ نے کہا علی فاطمہ کے مہر میں کیا دیں گے؟ کہا پروردگارہ تو خالق ہے، جو تو کہے. لوگ ہیں یہاں رسول خدا نے کہا تھا یا علی میری بیٹی کا مہر کیا دیں گے؟ کہا یا رسول خدا جو آپ کہیں. کہا کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ.
علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ علی کائنات کا امام ہے، یک ذرا اور یک حسام سامان ہے. سامان کتنا تھا؟ ایک ذرا اور ایک گھوڑا. وہ اور ہیں جو جوڑ کے پیسے غنی بنتے ہیں،